بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلطان کا پورا نام یمین الدولہ ابو القاسم محمود ابن سبکتگین تھا، جو تاریخ میں محمود غزنوی کے نام سے مشہور ہوا۔ سلطان کی پیدائش بروز منگل 2 نومبر 971 عیسوی کو ہوئی اور انتقال 30 اپریل 1030 عیسوی کو ہوا۔ سلطان محمود غزنوی 997 عیسوی سے اپنے انتقال تک سلطنت غزنویہ کا حکمران تھا۔ انہوں نے غزنی شہر کو دنیا کی دولت مند ترین شہروں میں تبدیل کر دیا اور اس کی وسیع سلطنت میں موجودہ مکمل افغانستان، ایران اور پاکستان کے کئی حصے اور شمال مغربی بھارت شامل تھا۔ وہ تاریخ اسلامیہ کے پہلے حکمران تھے جنہوں نے سلطان کا لقب اختیار کیا۔ وہ پہلے مسلمان حکمران تھے جنہوں نے ہندوستان پر 17 حملے کیے اور ہر حملے میں فتح حاصل کی۔ اس عظیم مجاہد کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے ہندوستان کے بت کدے لرز اٹھتے تھے۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ گھوڑے کی پیٹھ پر سواری کر کے گزارا۔ جب سامانی حکومت کمزور ہو گئی اور اس کے صوبہ دار خود مختار ہو گئے تو ان میں ایک صوبہ دار سبکتگین 366 ہجری تا 387 ہجری نے افغانستان کے دارالحکومت کابل کے جنوب میں واقع شہر غزنی میں 366 ہجری میں ایک آزاد حکومت قائم کی، جو تاریخ میں دولت غزنویہ اور آل سبکتگین کے نام سے جانی جاتی ہے۔ بعد میں سبکتگین کا خراسان پر بھی قبضہ ہو گیا۔ اسی سبکتگین کے زمانے میں مسلمان پہلی مرتبہ درہ خیبر کے راستے پاکستان میں داخل ہوئے۔ اس زمانے میں لاہور میں ایک ہندو راجہ جے پال حکومت کرتا تھا۔ اس کی حکومت پشاور سے آگے کابل تک پھیلی ہوئی تھی اور اس کی سرحدیں سبکتگین کی حکومت سے ملی ہوئی تھی۔ راجہ جے پال نے جب دیکھا کہ سبکتگین کی حکومت طاقتور بن رہی ہے تو اس نے ایک بڑی فوج لے کر غزنی پر حملہ کر دیا، لیکن لڑائی میں سبکتگین نے اس کو شکست دے دی اور جے پال کو گرفتار کر لیا گیا۔ جے پال نے سبکتگین کی اطاعت قبول کر کے اپنی جان بچائی اور سالانہ خراج دینے کا وعدہ کیا۔ اب سبکتگین نے جے پال کو رہا کر دیا اور وہ لاہور واپس آ گیا، لیکن اس نے وعدے کے مطابق خراج نہیں بھیجا، جس کی وجہ سے سبکتگین نے حملہ کر دیا اور وادی پشاور پر قبضہ کر لیا۔ سبکتگین کا 20 سال کی حکومت کے بعد انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا محمود غزنوی تخت پر بیٹھا۔ سلطان محمود خاندان سبکتگین کا سب سے بڑا بادشاہ ثابت ہوا۔ اسلامی تاریخ کے مشہور حکمرانوں میں سے محمود ہندوستان پر 17 حملوں کے باعث شہرت کی بلندیوں پر پہنچا۔ محمود بچپن سے ہی بڑا نڈر اور بہادر تھا۔ وہ اپنے باپ کے ساتھ کئی لڑائیوں میں حصہ لے چکا تھا۔ بادشاہ ہونے کے بعد اس نے سلطنت کو بڑی وسعت دی۔ وہ کامیاب سپہ سالار اور فاتح بھی تھا۔ شمال میں اس نے خوارزم اور بخارا پر قبضہ کر لیا اور سمرقند کے علاقے کے چھوٹے چھوٹے حکمرانوں نے اس کی اطاعت قبول کر لی۔ اس نے پہلے بخارا اور سمرقند کا شہر کے ایلک خانی حکمرانوں کے قبضے میں تھے اور خوارزم میں ایک چھوٹی سی خود مختار حکومت آل مامون کے نام سے قائم تھی۔ جنوب میں اس نے رے اصفہان اور ہمدان فتح کر لیے جو بنی بوئیہ کے قبضے میں تھے۔ مشرق میں اس نے قریب وہ تمام علاقہ اپنی سلطنت میں شامل کر لیا جو اب پاکستان کہلاتا ہے۔ محمود عدل و انصاف اور علم و ادب کی سرپرستی کے باعث بھی مشہور ہے۔ اس کی دور کی مشہور شخصیات میں فردوسی اور البیرونی کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ فردوسی کا شاہنامہ فارسی شاعری کا ایک شاہکار سمجھا جاتا ہے اور دنیا اسے آج تک دلچسپی سے پڑھتی ہے۔ البیرونی اپنے زمانے کا سب سے بڑا محقق اور سائنسدان تھا۔ اس نے ریاضی، علم، حیات، تاریخ اور جغرافیہ میں ایسی عمدہ کتابیں لکھی جو اب تک پڑھی جاتی ہے۔
سلطان محمود غزنوی کے کارنامے اور واقعات تاریخ اسلام کے اوراق میں سنہری الفاظ سے محفوظ ہے۔ سلطان ایک نیک سیرت اور باعمل مسلمان تھا۔ غزنوی حکمرانوں کا دور پاکستان کی تاریخ میں خاص طور پر بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ پاکستان تقریباً 200 سال تک غزنی کی سلطنت کا حصہ رہا اور اس زمانے میں اسلامی تہذیب کی جڑیں مضبوط ہوئی۔ کوہ سلیمان کے رہنے والے پٹھانوں نے اسی زمانے میں اسلام قبول کیا اور لاہور پہلی مرتبہ علم و ادب کا مرکز بنا۔ 1974 عیسوی میں شہر غزنوی میں زلزلہ آیا جس سے سلطان محمود غزنوی کی قبر پھٹ گئی اور مزار بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔ تو اس وقت کے افغانستان کے بادشاہ ظاہر شاہ مرحوم نے دوبارہ مزار کی تعمیر نو کی اور قبر کو مرمت کروایا۔ تعمیر کے مقصد کے لیے قبر کو پورا کھول دیا گیا کیونکہ قبر نیچے تک پھٹ گئی تھی۔ جب قبر کو کھولا گیا تو قبر کے معمار اور قبر کی زیارت کرنے والے حیران رہ گئے کہ قبر کے اندر سے 1000 سال پہلے فوت ہوئی محمود غزنوی کے تابوت کی لکڑی صحیح سلامت ہے۔ سب لوگ حیران اور ورتا حیرت کا شکار ہو گئے۔ تابوت صحیح سلامت تھا۔ 1000 سال گزرنے کے باوجود حکام نے تابوت کو کھولنے کا حکم دیا تو دیکھا گیا کہ سلطان محمود غزنوی اپنے تابوت میں ایسے پڑے تھے جیسے کوئی ابھی اس کی میت کو رکھ کے گیا ہے، اور ان کے سیدھے ہاتھ سینے پر تھے، الٹا ہاتھ اور بازو جسم کے متوازی سیدھا تھا، اور ہاتھ ایسے نرم جیسے زندہ انسان کے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک کرشمہ ہے کہ جو میرے محبوب کی غلامی اختیار کرتے ہیں وہ ہمیشہ امر رہتے ہیں۔ اللہ کی ان کی مرکز پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ آپ شاید سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے سومناتھ کی مندر کا ذکر کیوں نہیں کیا اور سلطان محمود کے بدشگن والے واقعہ کا ذکر کیوں نہیں کیا۔ میں بحیثیت تاریخ کے طالب علم ہونے کے اس بات کو سچ نہیں مانتا کہ سلطان نے سومناتھ میں کسی بڑے مندر کو توڑا تھا اور وہاں سے سونا، جواہرات، ہیرے، موتی اور مندر کے قیمتی دروازے غزنی لوٹ کر لے گیا تھا۔ یہ کہانی تقریباً 100 سال پہلے انگریزوں نے صرف اس لیے گڑھی تھی تاکہ افغانستان میں مسلمانوں کے خلاف ہندو کی مدد لی جا سکی۔ انگریز کا اس بحث سے ایک ہی مقصد تھا کہ ہندو قوم کو افغانستان میں ہونے والی جنگ میں ساتھ ملایا جائے اور پورے ہندوستان پر یہ ثابت کیا جائے کہ انگریز کا افغانستان پر کس قدر کنٹرول ہے۔ یوں ایک مقامی فوجی بھرتی کے ساتھ افغانستان پر حملہ بھی کیا گیا۔ غزنی میں موجود دروازوں کو اکھاڑا گیا۔ جب انہیں ہندوستان لایا گیا تو ان پر کنندہ آیات قرآنی نے بانڈا پھوڑ دیا کہ ان کا سومناتھ تو دور کی بات ہندو مذہب سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ یہ دروازے آج بھی آگرہ کے قلعے کے اسٹور روم میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔